اپنی برداشت کی حد ختم ہونے کے بعد جب کمزور طاقتور کے سامنے اس کے جبر کے خلاف آواز اٹھانے لگے تو سمجھ جائیے اب طاقت رہے گی یا کمزور۔ پاکستان میں اس وقت طاقت یعنی ریاست اور کمزور یعنی عوام کے درمیان خلیج انتہائی حساس بنیادوں کی وجہ سے حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہر طرف سے ریاستی جبر کے خلاف صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کشمیر جو کہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، وہاں ایک ماہ سے زیادہ گزرنے کے باوجود درست یا غلط ریاستی جبر اور عوامی برداشت ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر عمران خان کی قید نے ان کے چاہنے والوں کو اس قید حق یا ناحق کو ریاستی جبر کہا ہے، اور اس پر بھی کمزور عوام کا برداشت بظاہر حدوں کو چھو رہا ہے۔ مایوسی اور نظام سے نفرت اب واضح ہے، اور وہ اسے درست کہیں یا غلط جبر ہی سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی لوگ اور جذبات بعض اوقات ایک چنگاری کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہ آگ اگر سلگ جائے تو سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ ملک کے سب سے وسیع مدارس کے نیٹ ورک کے سربراہ اور سیاستدان مولانا فضل الرحمان کے فوج سے متعلق متنازع بیان اور اس پر حکومتی رد عمل نے مولانا اور ان کے مذہبی جذبات سے لبریز کارکنوں کو بھی اب یہی سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ریاست ان پر جبر کر رہی ہے، یعنی کشمیری انصافی اور مذہبی گروہ کو بجا یا کجا لگتا ہے کہ ریاست ان پر جبر کر رہی ہے۔ اس سب پر عذاب یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا تیزی سے پھیلتی دہشت گردی اور اس کے پیچھے مکار بیرونی دشمن یعنی بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا ہاتھ ریاست پاکستان کو بہت مشکل صورتحال میں دکھاتا ہے۔ اور تو اور پڑوس یعنی ایران میں وقت کی سپر پاور اپنی نوعیت کی مشکل ترین جنگ لڑ رہی ہے، اور پاکستان اس کے براہ راست اثرات سے کسی صورت نہیں بچ سکتا، یعنی کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز اپنے عروج پر شدت کے ساتھ ہیں۔ ریاست سے جبر کی شکایت لیے کھڑے سیاسی، مذہبی اور علیحدگی پسند گروہ مایوسی، بے یقینی، مہنگائی، بے روزگاری، ملک سے فرار بھی ناممکن، احتجاج، ہلاکتیں، معاشی بحران، فکری فقدان، بچے غیر محفوظ، پولیس پر سوالات، امیر غریب میں بڑھتا فرق، سفارتی اور جغرافیائی دباؤ، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ریاست یعنی طاقت اپنا غضب دکھائے، یا پھر طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں کہ فلسفے کے تحت ہتھیار ڈال دے۔ درمیانی راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دن بہت دور نہیں جب اس سب کے نتیجے میں پاکستانی ریاستی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی نظر آئے۔ یہ اب نوشتہ دیوار ہے، مگر تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا ماحول پورا بن چکا ہے مگر سب سے کم امکان ہے وہ پہلے ہی باہر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے مارشل لا لگانے کا امکان۔ سمجھدار فیصلہ ساز یہ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت سفارتی، جغرافیائی اور بیرونی چیلنجز ایسے فیصلے سے صرف نقصان اور مزید عدم استحکام ہی لائیں گے۔ فوری انتخابات ہو جانا دوسرا آپشن ہے، مگر یہ کرانے کے لیے عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے الیکشن بھی وہی جیت جائیں گے جو ان حالات میں شفاف کروانا ہی پڑیں گے، ورنہ تو پھر انارکی اور بڑھ جائے گی۔ اب عمران مخالف جماعتیں ایسا ہرگز نہیں چاہیں گی۔ وزیر اعظم کی تبدیلی تیسرا آپشن ہے جس کا غالب امکان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مریم نواز شہباز شریف کی جگہ لینے کو بے تاب ہیں۔ چوتھا راستہ کابینہ میں بڑی تبدیلیاں ہیں، مگر اس سے عوام رام نہیں ہونے والے۔ پانچواں آپشن سب سے پر اثر، کارآمد، سمجھدار اور پھلدار ہے، مگر اس پر سب آ جائیں تو پاکستانی کیوں کہلائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی، سماجی اور عسکری گروہوں کی آل پارٹیز کانفرنس اور وسیع تر مذاکرات کر کے آگے بڑھنا، اور امریکہ ایران جنگ سے پیدا ہونے والے نئے ورلڈ آرڈر میں اپنی جگہ بناتے ہوئے پاکستان کی بہتری کا سوچنا اور اس پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ آپ ان میں سے کس آپشن کے حامی ہیں؟